اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ چلیں بات پہنچی ہے مشق و سوالات تک۔ مشق نمبر 1، پہلی مشق۔ ٹھیک، پہلی مشق میں صحیح جواب پر نشان لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور پہلے قرآن کے الفاظ اور کلمات دیں گے، پھر ان کا معنی 2 حصوں میں الف بے کر کے ذکر کریں گے۔ ٹھیک، جو کلمہ جو لفظ اوپر دیا گیا ہے، نیچے جو معانی دیے گئے ہیں، ان میں سے کون سا معنی اوپر دیے گئے الفاظ یا کلمات کے مطابق ہے، کون سا معنی صحیح معنی ہے، جو صحیح معنی ہے اس پر نشان لگائیے۔ نمبر 1، اقاموا نؤمنو، اقاموا ہم نے قیام کیا، ہم ایمان لائے، بے انہوں نے برپا کیا، ہم ایمان لائیں گے۔ کون سا معنی صحیح ہے؟ بے۔ اقام اقاموا انہوں نے برپا کیا، انہوں نے قیام کیا، یہ بے والا معنی صحیح ہے، الف والا غلط ہے، چونکہ انہوں نے جمع متکلم کا معنی کیا ہے، ہم نے قیام کیا، اور دوسرا معنی جو ہے ماضی کا کیا ہے، جبکہ نؤمنو ہم ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا، ہاں لو، ہاں یعنی وہ مؤنث، لو اگر، ہاں یعنی ہاں، لو یعنی اگر۔ الف صحیح ہے کیونکہ ہاں ضمیر مؤنث ہے، لو کا معنی ہے اگر، اگرچہ دونوں میں صحیح ہے، لیکن پہلا معنی دوسرے والے میں یعنی بے میں یہاں پہ غلط ہے، اس لیے الف پر صحیح کا نشان لگایا جائے گا۔ نمبر 3، علمت یعلم، علمت میں نے سیکھا، یعلم وہ سیکھتا ہے، بے علمت میں نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے۔ کون سا معنی صحیح ہے؟ بے صحیح ہے۔ پہلا کیوں غلط ہے؟ علمت میں نے سکھایا، یہ تو صحیح تھا، یعلم وہ سیکھتا ہے، یعلم سکھاتا ہے، کیا ہے؟ یعلم سیکھتا ہے نہیں، کیا ہے؟ یعلم سکھاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 میں یحکم ولیحکم، یحکم وہ فیصلہ کرے گا، ولیحکم اور وہ فیصلہ کرے، بے اسے فیصلہ کرنا چاہیے، وہ فیصلہ کرے گا۔ کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، ولیحکم وہ فیصلہ کرے۔ بے میں پلٹ دیا ہے اسی کو، غلط ہے۔ چلیں اس کے بعد ان اور وعد، ان یعنی کہ، وعد اس نے وعدہ کیا، بے ان یعنی کہ، وعد وعد یعنی وعدہ۔ کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے، چونکہ پہلے والے میں وعد کا معنی کیا ہے، صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا ہے، ماضی دکھایا ہے، ماضی کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، یعنی وعد، حالانکہ وہ وعد نہیں ہے، وعد ہے یعنی وعدہ۔ چلیں یہ ہو گئے الفاظ کے معنی۔ اب اسی تمرین کے برعکس بے میں پہلے معانی دیے گئے ہیں، پھر الفاظ اور کلمات دیے گئے ہیں۔
تو دیکھنا یہ ہے کہ اوپر جو معانی ذکر کیے گئے ہیں نیچے دیے گئے کلمات میں سے کون سا کلمہ اس معنی کے مطابق ہے. جو کلمہ اس معنی کے مطابق ہوگا اس پر صحیح کا نشان لگایا جائے گا. نافرمان لوگ اہل، ٹھیک، الف میں کافرین بنت. نمبر بے فاسقون اور اہل، بے صحیح ہے. نافرمان لوگ کافرین نہیں، فاسقون یا فاسقین. اور اہل کا معنی بنت نہیں ہے بلکہ اہل یعنی اہل، ٹھیک. چلے اس کے بعد دوسرا دیا ہوا ہے حق و باطل کو جدا کرنے والا ان لوگوں نے برپا کیا. یہ دو معنی ہے. اب نیچے وہ دو کلمے کون سے صحیح ہیں جو اوپر دیے گئے معنی کے مطابق ہے. فرقان اقامو، قرآن اقامو. کون ہے؟ فرقان. الف صحیح ہے. فرقان کے معنی ہے حق و باطل کو جدا کرنے والا، اور اقامو ان لوگوں نے برپا کیا. نمبر 3 اس نے فیصلہ نہیں کیا اور وہ فیصلہ کریں. لم یحکم ولیحکم، بے ولیحکم لم یحکم. کون صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. ترتیب کی رعایت الف والے میں کی گئی ہے. معنی تو دونوں صحیح ہے لیکن ترتیب صحیح نہیں ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ الف والا کلم صحیح ہے. لم یحکم اس نے فیصلہ نہیں کیا، اس نے فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک. ولیحکم وہ فیصلہ کریں. اور ادھر بے میں برعکس دے دیا ہے، ٹھیک. ترتیب پلٹ دی ہے اس لیے وہ صحیح نہیں ہے. نمبر 4 یقیناً کہ، الف ان 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 یا ان اور ان ہے، ان ہے، ان اور ان بے صحیح ہے. ان حروف مشبہ بالفعل یقیناً، اور ان یعنی کہ جو. اس کے بعد 5 انبیاء ما، انبیاء الف نبی جین والد، نبیون والدہ. بے صحیح ہے، بے صحیح ہے. پہلے والے میں نبی جین انبیاء یہ معنی تو صحیح ہے لیکن ماں کے لیے والد کہا ہے، کہ ماں کے لیے کیا آتا ہے؟ والدہ. مشق نمبر 2. اب آیت کے کچھ ٹکڑے دیں گے، چھوٹی چھوٹی کچھ عبارتیں دیں گے آیات کی. اس کے نیچے 2 کالموں میں الف اور بے کر کے اس کا ترجمہ دیا گیا ہے. کون سا ترجمہ آیت کے مطابق ہے، عبارت کے مطابق ہے؟ جو ترجمہ عبارت کے مطابق ہوگا اس ترجمے پر صحیح کا نشان لگایا جائے گا. لہذا دقت اور غور کے ساتھ آپ عبارتوں کو اور ترجموں کو پہلے دیکھیے اور پھر نشان لگائیے. یحکم بہن نبیون، الف وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کے ذریعے انبیاء، وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کا انبیاء، وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کا انبیاء. کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ الف. یحکمو وہ فیصلہ کرتے ہیں، بہا اس کے ذریعے، النبیون یعنی انبیاء. بے میں بہا کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کا. بہا یعنی اس کا نہیں بلکہ اس کے ذریعے. نمبر بے مصدقا لما بین یدی، الف تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے تھا، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے ہے.
کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بے، تصدیق کرنے والا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی بین یدے جو اس کے سامنے ہے نا کہ جو اس سے پہلے تھا۔ نمبر 3 اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، ترجمہ الف میں یاد کرتا ہوں اپنی نعمت کو جو تجھ پر اور تیرے باپ پر نازل ہوئی۔ نمبر بے تم یاد کرو، اذکر تم یاد کرو میری نعمت کو جو تم پر اور تمہاری ماں پر نازل ہوئی۔ کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بے، اذکر فعل امر ہے نہ کہ فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، تم یاد کرو میری نعمت کو، علیک جو تم پر، وعلی والدتک اور تمہاری ماں پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ترجمہ الف اور اگر وہ لوگ قائم کرتے توریت اور انجیل کو، بے اور اگر قائم کرتے توریت اور انجیل کو، کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ الف اگر وہ لوگ قائم کرتے، ولو انہم اگر وہ لوگ قائم کرتے توریت اور انجیل کے حکم کو، تو الف صحیح ہے۔ ٹھیک، آیت نمبر 5 وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، الف وعدہ ہے اس پر برحق توریت اور انجیل میں، وعدن وعدہ دیا اس پر توریت و انجیل کے حقائق کا، کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ الف صحیح ہے، وعدن علیہ وعدہ ہے اس پر برحق توریت اور انجیل میں، وعدن آیا نہیں کہا کہ وعد علیہ جو وعدہ دیا کا ترجمہ کیا گیا، لہذا الف والا ترجمہ صحیح ہے، بے والا صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے یہاں پہ کچھ ضروری باتیں، قابل توجہ باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے کا ترجمہ یہاں وہ فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ اس کا فاعل انبیاء ہے جو جمع کا صیغہ ہے، ظاہر سی بات ہے جب فاعل انبیاء ہے تو یحکموں کا ترجمہ ہم نہیں کہیں وہ فیصلہ کرتا ہے کسی ایک نبی کے بارے میں، بلکہ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ فعل کا ترجمہ فاعل کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، لہذا کیونکہ فاعل انبیاء ہیں اور انبیاء نبی کی جمع ہے، لہذا یحکموں وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں یا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہاں پر اقاموں کا ترجمہ انہوں نے قائم کیا کے بجائے وہ قائم کرتے ہوگا، چونکہ اس سے پہلے لفظ لو موجود ہے۔ اقامو اگرچہ فعل ماضی مطلق ہے، ماضی ہے، جس کا صحیح ترجمہ انہوں نے قائم کیا ہے، لیکن چونکہ اقامو سے پہلے لو آیا ہے تو اب اس کا ترجمہ وہ قائم کرتے اس طریقے سے کیا جائے گا۔ لو شرطیہ کا معنی بھی کہ وہ قائم کرتے، کہیں گے ولو اقامو اگر وہ لوگ قائم کرتے۔ ٹھیک ہے، مشق نمبر 3، مشق نمبر 3 میں
جو الفاظ و معانی آپ کو ذہن نشین کرائے گئے ہیں، جو الفاظ و معانی اوپر گزر چکے ہیں، ان کو ذہنوں میں رکھ کر کے نیچے جو عبارتیں دی جا رہی ہیں اس کا ترجمہ کیجئے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا اور اندازہ ہوگا کہ آپ نے الفاظ کے معانی کو کتنی توجہ کے ساتھ پڑھا ہے، کتنے الفاظ کلمات ایسے ہیں جن کے معنی اور مفاہیم سے آپ آشنا ہوئے ہیں، کتنے ذہن میں محفوظ ہیں اور کتنے ذہن میں محفوظ نہیں ہو پائے، کتنے یاد ہیں کتنے یاد نہیں ہیں۔ عبارت انا انزلنا التورات، انا انزلنا التورات، بے شک ہم نے نازل کیا توریت کو، فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اسے دیا انجیل، یا اور ہم نے اسے عطا کیا انجیل، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ یعلمہ الکتاب والحکمت، یعلمہ، یعلمہ وہ سکھاتا ہے، وہ یعنی اسے، اور وہ ان لوگوں کو سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور وہ اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، بھیجا توریت اور انجیل کو۔ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی مریم کے بیٹے، یا عیسی، اے عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک، اذکر تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، علیک جو تمہارے پاس ہے، جو نعمت، جو ہماری نعمت تمہارے پاس، جو میری نعمت تمہارے پاس ہے اسے یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، وَإِذْ اور جب، عَلَّمْتُكَ میں نے تمہیں تعلیم دی، الکتاب کتاب کی، اور جس وقت یا جب تم کو میں نے کتاب کی تعلیم دی، یا جب میں نے تعلیم دی تم کو کتاب کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان لوگوں سے، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے، بل یحکم اہل الانجیل، بل یحکم اور وہ فیصلہ کرتا ہے، یا فیصلہ کرے اہل انجیل کا۔ من لم یحکم بما انزل اللہ، من لم یحکم، من لم یحکم جس نے فیصلہ نہیں کیا، بما انزل اللہ اس چیز کے ذریعے جو اللہ نے نازل کی، ومن لم یحکم اور جس نے فیصلہ نہیں کیا، بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس وہ لوگ نافرمان اور گنہگار ہیں، فاسقون یعنی نافرمان، فَأُولَئِكَ پس وہ لوگ، هُمُ الْفَاسِقُونَ وہ لوگ ہی نافرمان ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے، وَمَا
اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الیہم ان کی جانب من ربہم ان کے رب کی طرف سے وعدن علیہ حقا وعدن علیہ حقا وعدہ کیا گیا اس پر حق کے ساتھ اس پر حق کے ساتھ وعدہ ہے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نؤمنو بما انزل علینا نؤمنو ہم ایمان لائیں گے بما اس چیز پر انزل علینا جو ہم پر نازل کیا گیا